بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسادی اسلامک یوٹیوب چینل۔ ہمارے پاس آج فارسی ترکیب کے لحاظ سے یہ سبق نمبر 2 ہے، اور اس میں ہم لکھ کے فارسی ترکیب کا ایک طریقہ بتانے لگے ہیں، اور لکھی ہوئی عبارت آپ کو فارسی ترکیب کی یہاں آپ کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کتاب کو حل کریں گے تو اس میں صرف جملہ لکھا ہوگا اور جملے کی ترکیب زبانی کہی جائے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید قائم کی ترکیب ہے۔ زید مبتدا مرفوع بالضم لفظا، قائم خبر اس مرفوع بالضم لفظا، یعنی زید مبتدا ہے، اس کی رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، قائم خبر ہے اور اس کی جو رفع ہے وہ بھی ضمہ کے ساتھ ہے لفظی طور پر۔ بعض قائم صیغہ اسم فاعل تکیہ گرفتہ بر مبتدا خود یا عمل فعلی ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلا، یعنی کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو قائم ہے یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح، اور یہ عمل یہاں پر اپنی ضمیر میں کر رہا ہے، ضمیر ہی اس کا فاعل ہے۔ پھر آگے وہ ضمیر جو قائم کے اندر فاعل ہے وہ پھر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ فاعل، مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ اس طریقے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضمیر در و مستتر فاعلست مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا۔ دوسری ترکیب ہے کفا باللہ شہیدہ۔ کفا صیغہ فعل ماضی معلوم، باللہ فاعلش مرفوع محلا۔ بعض زائدہ جار لفظ اللہ مجرور بالکسرہ لفظاً، جار مجرور مستغنی از متعلق است۔ جب بھی با وغیرہ یا حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں تو وہ متعلق سے مستغنی ہو جاتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ بعض لفظ اللہ ذوالحال شہیداً حال است مرفوع منصوب بالفتح لفظاً۔ شہیداً صیغہ صفت مشبہ تکیہ گرفتہ بر ذوالحال خود یا عمل فعلی ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلا، یعنی ان کے عمل کرنے کا ایک فاعل ہو، یہ صفت مشبہ ہو۔ عمل کرنے کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال، موصوف وغیرہ پر تکیہ کیے ہوئے ہوں۔ تو یہاں یہ دونوں صورتوں میں تکیہ کیے ہوئے ہیں تو ان کی ترکیب یہ بنے گی پھر۔ اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء ذوالحال، یعنی کہ یہ جو شہیدن میں ضمیر ہوگی وہ ذوالحال کی طرف لوٹے گی، لفظ اللہ کی طرف۔ ویا کہ شہیدن تمیز است از نسبت فعل بسوء فاعل، یعنی شہیدن کو تمیز بنائیں گے، فعل کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کے لحاظ سے پھر یہ کیا بنے گی؟ تمیز بنے گی۔ تو یہ شہیدن کی 2 ترکیبیں ہیں۔ اس طریقے کی جو فارسی ترکیب ہوگی وہ یعنی کہ ہم سبق میں اس کو دہرایا کریں گے، یعنی عبارت لکھی ہوئی ہوگی اس کے حساب سے، تو لہٰذا یہ دوسرے سبق کے طور پر آپ اس کو یاد رکھیں۔ اور اس کو جو اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان 2 تراکیب کو صحیح زبان ازبر کر لے، یعنی زبان پر جاری کر دے، تو زبان پر جاری کرنے کے ذریعے سے پھر یہ ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اگلی تراکیب وغیرہ سمجھنے میں۔ تو یہ دوسری ترکیب تھی جی۔